والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. محترم اور عزیز ساتھیوں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی چیزیں، یہ سب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے دینے کے بعد اس دنیا کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے مختلف انداز سے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی حقارت کو بیان کیا ہے، ان کی کم حیثیت ہونے کو بیان کیا ہے، ان کے کم تر ہونے کو بیان کیا ہے مختلف انداز سے. اللہ رب العزت نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی. قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے، کہیں صراحتاً فرمایا اور کہیں مثالیں دے کر بیان فرمایا. صراحتاً تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے ایمان والو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کی زندگی ایک ہے نفس زندگی، ایک ہے دنیا والی زندگی، اور ایک ہے آخرت والی زندگی. تو نفس زندگی دھوکے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور دنیا کی زندگی کیا ہے کہ جب انسان اسے زندگی کو دنیا کے لیے گزارتا ہے، دنیا کے مستقبل کو مد نظر رکھتا ہے، دنیا کے نفع نقصان کو مد نظر رکھتا ہے، دنیا کی چیزوں کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو یہی زندگی دنیا کی زندگی بن جاتی ہے. اور اگر اسی زندگی میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، تو یہی زندگی دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت والی زندگی بن جاتی ہے. حالانکہ زندگی تو دنیا کی ہے، لیکن کیونکہ آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہے، تو یہ دنیا میں رہ کر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ اس کی جو زندگی ہے وہ دنیا والی نہیں ہے بلکہ آخرت والی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکے کی نسبت کی ہے دنیا کی زندگی کی طرف اللہ رب العزت نے. اور دھوکہ کسی چیز میں بھی ہو، فی نفسہ ہی مکروہ ہے، مقبوح ہے، بری چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. اور دھوکے کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکے کی اتنی مذمت آئی ہے، تو فرمایا کہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور جو چیز دھوکے میں ڈالتی ہے وہ دشمن ہوتی ہے، دوست نہیں ہوتی، مضر ہوتی ہے، مفید نہیں ہوتی. تو دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اگر دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے. تو اللہ رب العزت نے صاف صاف دنیا کی زندگی کے بارے میں یہاں یہ فرما دیا. اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی کی، تھوڑی سی بھی غفلت برتی، تو یہ دنیا کی زندگی تمہاری آخرت کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے گی، کیونکہ اس کے اندر فی نفسی دھوکہ پڑا ہوا ہے. دنیا اور دنیا کی چیزوں میں گمراہی، ضلالت، دھوکہ. جب اتنی ساری باتیں کسی چیز کے متعلق اور اتنی ساری قباحتیں کسی چیز کے متعلق جمع ہو جائیں تو اس معاملے میں بہت زیادہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے دھوکے کی نسبت کی ہے دنیا کی زندگی کی طرف.
یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا۔ اس کے بعد ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ حدیث میں دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، دنیا کی طرف کن کن چیزوں کی نسبت کی گئی، دنیا کو کس کے برابر تولا گیا، کس کے مقابلے میں رکھا گیا۔ تو حدیث میں آتا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، ایک پر کے برابر، مچھر کا ایک پر، انتہائی کم حیثیت والی چیز، سب سے آخری درجے کی چیز مچھر، اس کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، ایک گھونٹ جس کو کہتے ہیں، ایک گھونٹ بھی ان کو نہ دیتا۔ ایک گلاس تو بہت دور کی بات ہے، ایک جگ تو بہت دور کی بات ہے، پیٹ بھر کر پانی تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایک گھونٹ اللہ رب العزت ان کو پانی کا نہ دیتا۔ اب اس گھونٹ کی کیا مقدار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ سمندر کے پانی کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں گھونٹ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دریا کے مقابلے میں دیکھیں، گھونٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی بھی ہوتی تو اللہ رب العزت ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کرو، کافر پانی نہیں، پانی کا گھونٹ تو بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں کتنا پانی ان کے پاس ہے اور کتنی نعمتیں ان کے پاس ہیں، کتنی فراوانیاں ان کے پاس ہیں۔ کہاں تو حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک گھونٹ بھی نہ ان کو نصیب نہ ہوتا، لیکن اس کے برعکس بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، کھانا ان کے پاس، پینا ان کے پاس، نعمتیں ان کے پاس، فراوانی ان کے پاس، عیاشی ان کے پاس، دنیا کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اور بہت سارے مسلمان بہت سارے معاملات میں ان کے محتاج بھی ہیں، اختیار بھی اللہ نے انہیں خوب دیا ہوا ہے، مہلت بھی خوب دی ہوئی ہے، فراوانی بھی خوب ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی کم حیثیت ہے یہ دنیا کہ کافر جیسی ہستی کو اور کافر جیسی کیٹیگری کو، کافر جیسی شخصیت کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا۔ کہاں تو اللہ یہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ یہ تو ایک گھونٹ کے قابل بھی نہ تھے، لیکن دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ کم حیثیت ہونے میں حد ہے، بہت زیادہ کم حیثیت ہے، بہت زیادہ کم حیثیت ہے۔ کم قیمت تو بہت دور کی بات ہے، قیمت ہی کوئی نہیں ہے، اور گرے پڑے ہونے میں بھی بہت زیادہ گری پڑی ہے۔ کیسے بیان کیا جائے؟ الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف ترجمے ہو رہے ہیں، قرآن کے آیتوں کے ترجمے ہو رہے ہیں اور حدیث کے ترجمے ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ کتنی آسان سی مثال دے کر سمجھا دیا۔ اب اس سے ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ دنیا کتنی کم حیثیت ہے جس کے لیے ہم آخرت کی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ آخرت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، دنیا میں ایسے منہمک ہو گئے ہیں اور دنیا میں ایسے لگ گئے ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی ہمیں یہیں رہنا اور کہیں جانا ہی نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں دنیا کی حقارت کا پتہ چلا کہ دنیا کتنی حقیر چیز ہے۔ اگلی حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری۔ اس حدیث سے بھی ہمیں دنیا کی حقارت کا پتہ چلے گا کہ کتنی حقیر چیز ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ مومن کے لیے قید خانہ، دنیا کو تشبیہ دی ہے قید خانے سے۔ قید خانے میں
جب کوئی بھی انسان قید خانے میں جاتا ہے تو وہاں کتنی آسائشیں کیوں نہ ہوں، کتنی سہولتیں کیوں نہ ہوں، قید تو قید ہے۔ قید کو انسان اچھا نہیں سمجھتا، قید اچھی چیز نہیں ہے، کتنی ہی فراوانیاں کیوں نہ ہوں قید میں، لیکن اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ قیدی ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھے گا کہ میں قیدی ہوں۔ اور دنیا میں جو قید ہے مومن کے لیے وہ کس انداز سے ہے کہ مومن کے لیے دنیا میں قید اس انداز سے ہے کہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، کھانے میں بھی قید ہے، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتا، پہننے میں بھی قید ہے، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، بولنے میں بھی قید ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات میں قید، عبادت کرے گا تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، معاملات کی ادائیگی اگر کرے گا تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کو تشبیہ دی ہے قید خانے سے، اور قید خانہ ہم خود اندازہ کر لیں کہ ہم قید خانے کو کیا حیثیت دیتے ہیں، ہماری نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ کوئی ایک شخص اگر قید میں چلا جائے تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے۔ تو یہاں حدیث میں تشبیہ دی گئی قید خانے سے، اور قید خانہ اچھی چیز نہیں۔ تو دنیا کی چیزوں کو جہاں بھی تشبیہ دی گئی ہے کسی بھی چیز سے، تو اچھی چیز سے تشبیہ نہیں دی گئی، حقیر اور کمتر چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، بالکل کم حیثیت والی چیزوں سے تشبیہ دی گئی، جو کہ بالکل گری پڑی چیزیں ہوں، وہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے نزدیک تو اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ بھی اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس دنیا کو نہیں دیکھا۔ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت برساتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے، لیکن دنیا پر نہیں، اور دنیا کی چیزوں پر نہیں۔ تو دنیا کی کم وقعتی کا اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے آج تک اور آئندہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھا ہے، نہ دیکھیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، وہ حدیثیں بھی دنیا کی حقارت سے متعلق ہیں۔ الدنیا دار من لا دار له، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ ومال من لا مال له، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ ولها یجمع من لا عقل له، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ وہ کرتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں۔ وَيَشْتَغِلُ بِشَهَوَاتِهَا مَن لَا فَهْمَ لَهُ، اور دنیا کی لذتوں میں وہ مشغول لیتے ہیں جن کے پاس سمجھ نہیں، نہ سمجھ ہے، نہ عقل ہے، نہ اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی اچھا انعام، کوئی اچھا خطاب ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے، کوئی اچھی امید ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے، کوئی اچھی نظر، کوئی اچھی سوچ ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے جو دنیا کا بن کر زندگی گزارے اور دنیا کے لیے زندگی گزارے۔ اور ہم سب اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ مجبوری میں ہمیں آخرت یاد آتی ہے، مجبوری میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے، مجبوری میں ہمیں اللہ کے رسول یاد آتے ہیں۔ اختیاری حالت میں میرے دوستو عزیزو ہمیں دنیا کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہم اتنے نابینا ہو چکے ہیں، اس دنیا کی زندگی نے ہمیں اتنا نابینا کر دیا ہے۔ پہلے اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جب انسان کسی چیز کے دھوکے میں آ جاتا ہے تو پھر اسے اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ہم بھی ایسے ہی دھوکے میں آ چکے ہیں۔ اگر نہیں نکلے، نکلنے کا وقت ہے کہ ہم اس کے دھوکے سے نکلیں۔ اگر نہیں نکلے تو جس طریقے سے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے برباد کیا، ایسے ہی ہمیں بھی برباد کر دے گی۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔